السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک سیریز شروع کی ہے، ایک قصہ اور ایک سبق، یعنی ایک واقعہ ہوگا اور اس سے ملنے والا سبق وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ مولانا روم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مثنوی میں ذکر کیا ہے، شیر، بھیڑ اور لومڑی کا۔ ایک شیر نے ایک روز اپنے ساتھ بھیڑیے اور لومڑی کو بھی لے لیا اور کہا، چلو تم بھی میرے ساتھ آج تینوں مل کر شکار کریں۔ شیر کی اس مہربانی سے بھیڑیا اور لومڑی دونوں خوش ہو گئے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس روز انہوں نے 3 شکار مارے، نیل گائے، ہرن، خرگوش۔ یہ 3 شکار مار کر شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ لو تم ان کی تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے عرض کی، حضور ہم شکاری بھی 3 اور شکار بھی 3 ہیں، تقسیم بالکل آسان ہے۔ گائے آپ لے لیں، ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں۔ بھیڑیے نے یہ تقسیم کی اور اس تقسیم کو شیر نے سنا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا، بے ادب، گستاخ، میرے ہوتے ہوئے تو بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہے۔ اس جنگل کا بادشاہ میں ہوں، سب کچھ میرا ہے، تو کون ہے حصے دار بننے والا؟ غصے میں آ کر بھیڑیے کو ایک ایسا تھپڑ مارا کہ بھیڑیا بیچارہ ہرن لیتے لیتے اپنی جان ہی گنوا بیٹھا، ایک ہی تھپڑ سے مر گیا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی سے کہا، بھیڑیا تو بیوقوف تھا، لے اب تو ان کی تقسیم کر، ذرا تیری عقل بھی تو دیکھوں میں۔ لومڑی پہلے تو شیر کے آگے سجدے میں گر گئی اور پھر بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، حضور گائے تو آپ اسی وقت تناول فرما لیں اور شام کے وقت ہرن کھا لیجیے اور کل صبح خرگوش سے ناشتہ فرما لیجیے۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، میں بھی آپ کی ہوں، میرا کیا ہے؟ میری تو آپ کو خوش دیکھ کر بھوک ہی باقی نہیں رہتی۔ لومڑی کی یہ تقسیم سن کر شیر بڑا خوش ہوا اور پوچھنے لگا، بڑی اچھی تقسیم کی تو نے، مگر تو نے یہ تقسیم سیکھی کہاں سے؟ لومڑی بولی، حضور بھیڑیے کے انجام سے۔ اتنا کہہ کر پھر سجدے میں گر پڑی۔ لومڑی کی اس ادا پر شیر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، جاؤ یہ تینوں شکار میں نے تمہیں عطا کیے، میں اور شکار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر شیر نے تینوں شکار لومڑی کو دے دیے۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی اللہ کے حضور سجدے میں گر کر شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، الہی تیرا لاکھ شکر کہ تقسیم کے لیے میری باری بھیڑیے کے بعد آئی اور میں نے بھیڑیے کا انجام دیکھ لیا اور اسی جیسی تقسیم نہ کر کے شیر کے غضب اور جلال سے بچ گئی، ورنہ اگر میری باری بھیڑیے سے پہلے آتی تو میں بھی بھیڑیے کی طرح تقسیم کرتی اور میرا انجام بھی وہی ہوتا جو بھیڑیے کا ہوا۔ الحمدللہ میری باری بعد میں آئی اور میں نے بھیڑیے کے انجام سے عبرت حاصل کر لی اور اس تقسیم سے بچ کر شیر کے عذاب سے بچ گئی۔ لومڑی کتنی ہی دیر سجدے میں پڑی رہی اور اپنی جان بچ جانے کا شکر ادا کرتی رہی۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کیجیے کہ خدا نے ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ساری امتوں کے بعد بھیجا۔ پہلی امتوں سے جو گناہ ہوئے اور جن عذابوں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، قرآن پاک سے ہمیں ان سب کا علم ہو گیا، ہمیں ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اگر ہم بھی پہلے آئے ہوتے تو ہمارا حشر بھی وہی ہوتا جو پہلی امتوں کا ہوا، مگر یہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ساری امتوں کے بعد بھیجا
تاکہ ہم پہلی امتوں کے گناہوں اور ان پر نازل ہونے والے عذابوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ان گناہوں سے بچ کر خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔